محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے معزز بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، امید ہے آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا یہ مختصر بیان ہے، نہ رسمی ہے بلکہ یہ ایک مکمل فکری اور ایمانی سفر ہے۔ تو دوستو، ویڈیو دیکھنے سے پہلے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین کرام، جس کا موضوع سورہ فاتحہ ہے، وہ سورہ فاتحہ جسے ہم دن رات پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کہ اس کے مضامین ہمارے دلوں تک نہیں پہنچ پاتے۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی انسان صرف سورہ فاتحہ کو سمجھ لے تو اسے کسی فلسفے، کسی موٹی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ سورہ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے دین کی بنیاد ہے اور بندے اور رب کے درمیان ایک زندہ مکالمہ ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ جب بندہ اللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ رحمان رحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میری بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، میرے بندے نے میری عظمت بیان کی۔ اور جب بندہ ایا کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان وہی ہے جو وہ مانگے۔ اور جب بندہ صراط المستقیم پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میں اسے وہی عطا کروں گا جو اس نے طلب کیا۔ ذرا سوچئے کہ ہم دین میں کئی مرتبہ ایسی دعا مانگتے ہیں جس کے قبول ہونے کی اللہ تبارک و تعالیٰ خود ضمانت دے رہا ہے، لیکن ہماری زندگی پھر بھی نہیں بدل رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ الفاظ میں نہیں، مسئلہ دل میں ہے۔ الحمدللہ کا لفظ صرف تعریف نہیں بلکہ ایک مکمل طرز فکر ہے۔ الحمدللہ کا مطلب ہے کہ خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل، صحت ہو یا بیماری، امیری ہو یا غریبی، ہر حال میں دل اللہ کی طرف متوجہ رہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ اس کا رب حکیم ہے، وہ جو کرتا ہے حکمت سے کرتا ہے۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام نے سب سے زیادہ آزمائشوں کے باوجود الحمدللہ کو نہیں چھوڑا۔ حضرت ایوب علیہ السلام برسوں بیماریوں میں مبتلا رہے لیکن زبان پر شکوہ نہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں بھی گئے، غلام بھی بنے، قیدی بھی بنے، لیکن جلدی اللہ کی حمد نہ نکلی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں پتھر کھاتے رہے لیکن زبان سے بد دعا نہیں نکلی، بلکہ دعا نکلی، اے اللہ، اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں۔ یہی الحمدللہ کا مقام ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یعنی تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ وہ صرف مسلمانوں کا رب نہیں، صرف نیک لوگوں کا رب نہیں، بلکہ وہ کافر کو بھی دیتا ہے، نافرمان کو بھی مہلت دیتا ہے، ظالم کو بھی ڈھیل دیتا ہے، کیونکہ وہ رب ہے اور رب کا کام پالنا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اسے اس کی عقل پال رہی ہے، اس کی نوکری اسے پال رہی ہے،
اس کا کاروبار پال رہا ہے، لیکن اگر ایک لمحے کو اللہ کا رزق روک دیے تو ساری تدبیریں دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اسی لیے قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اسباب پر یقین نہیں، مسبب الاسباب پر یقین رکھو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ربوبیت کے ساتھ اپنی رحمت کا ذکر فرمایا، الرحمن الرحیم، تاکہ بندہ خوف خدا میں مبتلا نہ ہو جائے بلکہ امید کے ساتھ اس کے در پر آئے۔ رحمان وہ ہے جس کی رحمت دنیا میں سب پر عام ہے، مومن ہو یا کافر، اچھا ہو یا برا، ہر سانس، ہر دھڑکن، ہر لقمہ اسی کی رحمت سے ہے۔ اور رحیم وہ ہے جو آخرت میں صرف ایمان والوں پر خاص رحمت فرمائے گا۔ یہ وہ امید ہے جو گنہگار کو بھی توبہ پر آمادہ کرتی ہے۔ پھر فرمایا، مالک یوم الدین، یعنی قیامت کے دن کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ آیت انسان کے اندر سب سے بڑی اخلاقی قوت پیدا کرتی ہے، کیونکہ جس شخص کو یقین ہو کہ ایک دن اسے جواب دینا ہے، وہ ظلم نہیں کر سکتا، وہ کسی کا حق نہیں مار سکتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جن قوموں نے آخرت کو بھلا دیا وہ طاقتور ہو کر بھی مٹ گئی، اور جنہوں نے آخرت کو یاد رکھا وہ کمزور ہو کر بھی سرخ رو رہے۔ قیامت کا یقین نہیں ہے جو ایک غریب مزدور کو بھی چوری سے روکتا ہے اور ایک حکمران کو بھی ظلم سے باز رکھتا ہے۔ اس کے بعد بندہ سب سے بڑا اعلان کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت صرف مسجد تک محدود نہیں بلکہ زندگی کا ہر عمل عبادت ہے۔ اگر نیت درست ہو تو کمانا بھی عبادت ہے، کھلانا بھی عبادت ہے، سونا بھی عبادت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہو۔ اور ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، اس عبادت پر بھی ہم خود پر نہیں بلکہ تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، کیونکہ اگر تم مدد نہ کرے تو ہم ایک سجدہ بھی صحیح نہیں کر سکتے۔ یہاں بندہ اپنی بے بسی کا اقرار کرتا ہے، اور یہی اقرار اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر بندہ سب سے قیمتی دعا مانگتا ہے، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی دولت ہدایت ہے اور سب سے بڑی بدقسمتی گمراہی ہے۔ بہت سے لوگ سچائی پر ہوتے ہوئے بھی بھٹک جاتے ہیں، کیونکہ وہ خود کو ہدایت یافتہ سمجھنے لگتے ہیں۔ اس لیے مومن ہر نماز میں ہدایت مانگتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ دل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب یہ راستہ کن لوگوں کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کا راستہ، تاکہ بندہ اپنی آئیڈیل بدلنے، اداکاری، کھلاڑی اور دولت مند نہیں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو پا لیا اور ساتھ ہی تنبیہ بھی کر دی گئی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تاکہ تاریخ کے گمراہ راستوں سے بچا جا سکے، کیونکہ کچھ لوگ جان کر حق چھوڑ دیتے ہیں اور کچھ لوگ جذبات میں حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور دونوں ہی برباد ہو جاتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہمیں اعتدال سکھاتی ہے، توازن سکھاتی ہے، اور یہی امت محمدیہ کا امتیاز ہے۔ یہ سورت ایمان بالغیب کی بنیاد ہے، کیونکہ ہم اس رب سے بات کرتے ہیں جسے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، یقین کرتے ہیں، اور اسی یقین کی وجہ سے اللہ کے ہاں مومن کا مقام بلند ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ سورہ فاتحہ صرف ہدایت نہیں شفا بھی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عملی طور پر اس کا تجربہ کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی، لیکن شرط یقین کی ہے، کیونکہ بغیر یقین کے الفاظ صرف آواز رہ جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فاتحہ کو ام القرآن کہا گیا ہے، یعنی قرآن کی ماں، کیونکہ جس طرح ماں بچے کی پرورش کرتی ہے اسی طرح یہ سورت مومن کے ایمان کی پرورش کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ دعا مانگنے کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، پھر اس کی صفات کا ذکر، پھر اپنی بندگی کا اعتراف اور پھر اپنی حاجت کا سوال۔ اگر ہماری دعاؤں میں یہ ترتیب آ جائے تو دعاؤں میں اثر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم دعا کو بھی ایک فہرست بنا لیتے ہیں، بغیر حمد، بغیر درود، بغیر عاجزی کے صرف مانگنا، جبکہ قرآن ہمیں ادب سکھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنے کا سلیقہ سکھاتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہر نماز میں ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اے انسان، تو کس راستے پر چل رہا ہے؟ اگر نماز پڑھ کر بھی جھوٹ نہیں چھوٹ رہا، اگر نماز کے بعد بھی دل میں کینہ، حسد، غرور اور تکبر ہے، تو سمجھ لو کہ سورہ فاتحہ صرف زبان تک محدود ہے، دل تک نہیں پہنچتی، کیونکہ جب یہ دل میں اترتی ہے تو انسان بدل جاتا ہے، اس کا کردار بدل جاتا ہے، اس کی ترجیحات بدل جاتی ہے، اس کی گفتگو بدل جاتی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن کو صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ جیتے تھے۔ صرف حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کئی سال سورہ بقرہ صرف اس لیے پڑھی کہ وہ ہر آیت پر عمل کرتے ہوئے آگے بڑھتے تھے۔ آج ہم قرآن ختم کر لیتے ہیں لیکن قرآن ہمیں ختم نہیں کر پاتا۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہ شعور بھی دیتی ہے کہ ہدایت کوئی جامد چیز نہیں بلکہ مسلسل مانگنے کی چیز ہے۔ صراط المستقیم کہتا ہے کیونکہ آج کا ہدایت یافتہ کل گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سہارا نہ ہو، دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے سیدھا رکھے اور جسے چاہے ٹیڑھا کر دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت رکھ۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ اصل کامیاب لوگ کون ہیں، نہ وہ جن کے پاس دولت کے انبار ہیں، نہ وہ جن کے پاس طاقت ہے، بلکہ وہ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام سب سے پہلے ایمان ہے، پھر ہدایت، پھر عمل صالح، پھر حسن اخلاق ہے۔ آج ہم انعام کو صرف مال اور منصب میں ناپتے ہیں، اسی لیے دھوکہ میں رہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہ بھی خبردار کرتی ہے کہ کچھ راستے ایسے بھی ہیں جن پر چلنے والے بظاہر بہت منظم، بہت مذہبی اور بہت پرجوش نظر آتے ہیں، لیکن انجام کے اعتبار سے وہ غضب یا گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن اندھی تقلید سے روکتا ہے اور شعور کے ساتھ چلنے کا حکم دیتا ہے۔ سورہ فاتحہ کا ایک بہت بڑا پہلو شفا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ام القرآن شفا ہے۔ صحابہ کرام نے بچھو کے کاٹے ہوئے شخص پر اسے پڑھا کرتے تھے
اور وہ ٹھیک ہو جاتا۔ لیکن یاد رکھیں، شفا الفاظ میں نہیں، یقین میں ہے۔ اگر یقین ہو تو یہ صورت دل کے زخم بھی بھر دیتی ہے، حسرت کے زخم، کینہ کے زخم، مایوسی کے زخم اور خوف کے زخم، کیونکہ یہ صورت انسان کو براہ راست اللہ سے جوڑ دیتی ہے۔ جب بندہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میرا رب رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، مالک بھی ہے اور ہادی بھی ہے، تو پھر دل میں سکون آ جاتا ہے۔ اسی لیے بہت سے اولیاء کرام فرماتے تھے کہ اگر لوگوں کو سورہ فاتحہ کی حقیقت معلوم ہو جائے تو وہ کسی در پر نہ جائیں سوائے اللہ کے۔ سورہ فاتحہ ہمیں اجتماعی شعور بھی دیتی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں نعبد و نستعین اہدنا، یعنی میں نہیں، ہم اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اسلام فرد کے ساتھ ساتھ جماعت کا دین ہے، امت کا دین ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا دین ہے۔ صرف اپنی نجات کی فکر کافی نہیں، بلکہ دوسروں کو بھی سیدھے راستے پر لانے کی فکر ضروری ہے۔ اور یہی اجتماعی شعور تھا جس نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو دنیا کا معلم بنا دیا۔ وہ صرف اپنے لیے نہیں جیتے تھے بلکہ پوری انسانیت کے لیے جیتے تھے۔ سورہ فاتحہ ہمیں ذمہ داری کا احساس دلاتی ہے کہ جب ہم سیدھے راستے کی دعا مانگتے ہیں تو ہمیں خود بھی سیدھا بننا پڑتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ہدایت اس کو دیتا ہے جو ہدایت کی طلب میں سچا ہو، جو اپنی خواہشات کو حق کے تابع کرنے کے لیے تیار ہو۔ قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ ہدایت زبردستی نہیں دی جاتی بلکہ دل کی آمادگی کے ساتھ دی جاتی ہے۔ اس لیے بہت سے لوگ قرآن سنتے ہیں لیکن بدلتے نہیں، اور کچھ لوگ ایک آیت سن کر بدل جاتے ہیں۔ فرق دل کی کیفیت کا ہوتا ہے۔ سورہ فاتحہ ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ بندہ اور رب کے درمیان سب سے مضبوط رشتہ دعا ہے، اور دعا کا سب سے مضبوط اہدنا الصراط المستقیم ہے، کیونکہ یہ دعا دنیا بھی سنوارتی ہے اور آخرت بھی سنوارتی ہے۔ اگر راستہ درست ہو تو منزل خود بخود درست ہو جاتی ہے، اگر بنیاد مضبوط ہو تو عمارت کھڑی ہو جاتی ہے، اور اگر دل سیدھا ہو تو اعمال سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ فاتحہ کو سمجھ کر پڑھ لے وہ آدھا مفسر بن جاتا ہے، کیونکہ اس نے دین کی روح کو پا لیا۔ سورہ فاتحہ ہمیں غرور سے بچاتی ہے، کیونکہ ہم روز اعلان کرتے ہیں کہ ہم محتاج ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے نیاز ہے، ہمیں ہدایت چاہیے اور وہ ہادی ہے، ہمیں مدد چاہیے اور وہ نصیر ہے، ہمیں معافی چاہیے اور وہ غفور ہے، ہمیں رحمت چاہیے اور وہ رحمان و رحیم ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن پر تو نے انعام فرمایا، ہمیں ان راستوں سے بچا جس کا انجام غضب اور گمراہی ہے، اور ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اے اللہ ہمیں صحت و تندرستی عطا فرمائے، تمام مرحومہ و مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے کاروبار میں خیر و برکت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا حافظ۔ شکریہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔